بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن کی سنائی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سناؤں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ جناب خلیل اللہ نے اس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام حاجرہ تھا، اللہ نے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیر خوار ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے تب یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھے وہ یہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے بچے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی لیے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم جو انہیں یہاں چھوڑ جانے کا ہے اس پر حرف نہ آئے۔ لہٰذا وہ اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پیاری نوجوان بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کی ضربیں بن کر دل کو کرچی کرچی کر رہی ہوں گی، لیکن وہ ضربیں سہتے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آوازیں دیے جا رہی تھی، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قدا کے مقام پر پہنچے، اور قدا آج بھی مکہ کے ایک محلے کا نام ہے، تو وہاں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت حاجرہ کی زبان سے فوراً نکلا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جی ہاں مجھے اللہ نے یہ حکم دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت حاجرہ نے اپنے قدم روک لیے۔ وہ اپنے شوہر نامدار کو پیچھے سے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود نگاہوں کے سامنے دھندلا ہو گیا۔ پھر وہ مہربان خاوند، بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا، انتہائی شفیق، بڑا ہی نرم دل، ننھے اسماعیل سے لاڈ پیار کرنے والا، آج اتنا بے رخ ہو کر چلا گیا کہ آخرکار حاجرہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے ثنیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل ٹھہر گئے، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ کو مخاطب ہو کر یوں کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بڑے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی مکہ میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا جہاں پانی اور سبزہ ناپید ہے۔ ہمارے پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ آپ لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو اس طرح مائل کر دیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دیجیے تاکہ یہ شکر گزار بنے رہیں۔ حضرت حاجرہ کے شوہر نامدار اور ننھے اسماعیل کی والد گرامی یہ دعائیہ جملے اپنے اللہ کے حضور کہہ کر فلسطین کی جانب چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پینے کو پانی کا مشکنجہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت حاجرہ نے خود تو پیاسی تھی مگر ننھے اسماعیل کو دودھ پلاتی جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ مسجد سے نہ پانی ہونے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کی والدہ دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے بھی برا حال کر دیا۔ ماں جو خود شدت پیاس سے بلبلا رہی تھی، وہ اس قابل نہ تھی ہی کہ بچے کو دودھ پلاتی۔ ننھا اسماعیل روئے جا رہا تھا، شدت پیاس سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالو کے ساتھ چمٹ رہی تھی، اب رونے کی سکت بھی ختم ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ کے پاس اس جنگل میں بھی بس ایک ہی ساتھی اور مونس تھا اور وہ ان کا لہتے جگر تھا۔ باقی تو یہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی حیوان تھا۔
حیوان تو دور کی بات ہے، یہاں تک کوئی پرندہ نہ تھا۔ پرندہ تبھی ہوتا کہ اگر یہاں کوئی پانی ہوتا، کوئی خوراک ہوتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لہتے جگر کو دیکھتی جا رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یقین تو تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، لیکن اب تو ضائع ہونے کے مرحلے بھی میں داخل ہوتی جا رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری حد عبور ہونے والی ہے، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آئے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے کوئی مدد آ جائے۔ چاروں طرف دور تک حضرت حاجرہ نے دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبے کی طرف منہ کیا، لہتے جگر پر نظر دوڑائی۔ ننھا اسماعیل ابھی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں ممتا کے ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک اور پہاڑ ٹیلہ تھا، بے بسی کی حالت میں اس کی طرف چل دی۔ یہاں پہنچی تو لہتے جگر نظر نہیں آیا، لہٰذا بے بس ماں دوڑنے لگ گئی۔ جلدی سے مروہ پر پہاڑی پر پہنچی، یہاں سے پھر لہتے جگر کی جانب دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے یہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اسے دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ فوراً ساکت جامد ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ دیکھنے لگی کہ یہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ آواز تو ضرور آتی ہے مگر آواز والا کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ آخر حضرت حاجرہ بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے کہ پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ فوارہ بن کر ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگی، پانی اور ہوا ملی فوارہ ننھے اسماعیل پر سایہ فگن تھا۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بیٹے کی جانب چشمے کی طرف دوڑی۔ ہماری روحانی ماں حضرت حاجرہ، قربان جاؤں آپ کے ایمان اور حوصلے اور صبر پر کہ وہ ہمالیہ سے اونچا اور مضبوط تھا جو قائم رہا، وگرنہ آج کی طرح کی کوئی جو بے حوصلہ خاتون ہوتی تو ایسے موقع پر خاوند کو کوستی گالیاں دیتی۔ وہ کہتی، دیکھو یہاں جنگل بیاباں ہمیں مرنے کو چھوڑ گیا، پھر کوئی پتہ نہیں لیا۔ کہتا تھا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، دنیا میں بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اب کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی قسم، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے بسی کی حالت میں جس قدر اور جو کر سکتی تھی وہ کیا، مگر آخری لمحات تک زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہی، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم نے بھی اپنی بندی کو، اپنے گہرے دوست کی بیوی کو اونچا مقام عطا فرمانا تھا، لہٰذا آزمائش بھی خوب ہی کی، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حضرت حاجرہ کامیاب ہو گئی۔ وہ اللہ کے گہرے دوست اور پیغمبر کی بیوی تو تھی، مگر اب انہوں نے اپنے رب پر یقین کا جو عملی اظہار کیا تو اللہ کی کرامتوں یعنی عزتوں سے نواز دیا، ولایت یعنی اپنی دوستی کو ثابت کر دیا، اور اس کا ثبوت یوں سامنے آیا کہ چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ مروہ سے دوڑتے ہوئے جب چشمے کے پاس پہنچی تو ننھے اسماعیل کو پانی پلایا اور خود پی پیا، پھر اپنے لہتے جگر کو چمٹایا، دودھ پلایا۔ ننھا اسماعیل کلکاریاں مار رہا تھا۔ ماں نے اسے ایک جانب لٹایا اور جلدی سے چلو بڑھ کر اپنی مشک بڑھنے لگی، مگر پانی کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ کو مخاطب کر کے کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ ان قریب اس گھر کو بنائیں گے، اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا، اور اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فصیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ جی ہاں، چونکہ حضرت حاجرہ نے ارد گرد منڈیر بنا ڈالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنی پیاری بندی کے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کے مطابق ہی کر دیا، اور زمزم کے پانی کو کنویں کی شکل میں بدل دیا، یعنی جیسے اس کی پیاری بندی نے کیا ویسے ہی اس کے مولا نے کر دیا۔
اللہ کی صابر و شاکر بنتی ہے۔ ہاجرہ کی یہ کرامت ہزاروں سال سے آج بھی جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ کی اس کرامت میں مکہ شہر اور اس کے ارد گرد میلوں تک آج بھی نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی چشمہ۔ پہاڑ خشک اور سخت ہیں۔ گرمی اس قدر ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب دسمبر اور جنوری کی سردی میں لوگ ٹھٹھرتے ہیں تو مکہ میں ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں۔ اس گرم اور ویران وادی میں اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ حضرت ہاجرہ کی کرامت کا منظر دیکھو کہ یہ چشمہ جو کنویں کی شکل میں ہے ہزاروں سال سے جاری ہے۔ آج وہاں ٹیوب ویل نصب ہے اور 24 گھنٹے چلتا ہے، مگر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پانی مکہ کے شہری بھی پیتے ہیں، جدہ کے شہری بھی یہی پانی پیتے ہیں، اور مدینہ کے حرم نبوی میں بھی یہی پانی پیا جاتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی لاکھوں لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اور پانی پینے کے علاوہ نہانے کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ہمراہ بھی لے جاتے ہیں، مگر رمضان میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد اب 25 سے 30 لاکھ کو چھونے والی ہے۔ یہ سب لوگ اپنے گھروں میں بھی پانی لے کر جاتے ہیں۔ یوں پوری دنیا میں پانی پہنچتا ہے، مگر زمزم کے کنویں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ لاریب مولا کریم نے اپنی بندی کے لیے زمزم کی صورت میں کرامت کا جو فیض جاری کیا وہ آج بھی جاری ہے۔ زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، اور یہ محض عقیدہ اور ایمان ہی کی بات نہیں بلکہ اس پانی کو پوری دنیا کی اعلیٰ ترین لیبارٹریوں میں چیک کیا گیا تو رزلٹ یہ آیا کہ صحت کے اعتبار سے یہ پانی مکمل طور پر صحت مند ہے، اور اس کی کوالٹی اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کوالٹی کا پانی روئے زمین پر کہیں موجود نہیں۔ سعودی عرب کا موجودہ دور ہے کہ اس کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں ایک برطانوی کمپنی نے زمزم کو اپنی لیبارٹری میں چیک کرنے کا پروگرام بنایا۔ زمزم کا سیمپل لیا گیا۔ آگے کمپنی جس شخص نے یہ سیمپل پہنچایا وہ اس کمپنی کا ایک کانادہ اور یہودی تھا۔ اس یہودی نے زمزم کے پانی میں عام اور آلودہ پانی ملا دیا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو شور مچ گیا کہ زمزم کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکومت سعودی عرب نے کمپنی سے کہا کہ وہ اپنی لیبارٹری کو چیک کروائیں اور اپنے بندوں میں بھی تحقیق کروائیں کہ درمیان میں کسی گڑبڑ کا امکان نظر آتا ہے۔ چنانچہ کمپنی کا زمزم کا دوبارہ سیمپل دیا گیا، اور جب اسے چیک کیا گیا تو زمزم کا پانی دنیا کا بہترین پانی قرار پایا۔ اب جب سیمپل لانے والے بندے کی تحقیق شروع ہوئی تو ایک اہلکار جو یہودی تھا اس نے اعتراف کیا کہ اس نے عام استعمال شدہ آلودہ پانی زمزم کے پانی میں ملا دیا۔ یہودی کی حباست زہر ہوگی اور ثابت ہو گیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے فرزند جناب رسول اللہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کے پانی کو آب شفا قرار دے دیا تو حکومت سعودیہ کا یہ ممنوع جواب خوب ایمان افروز تھا کہ تمام لیبارٹری اور بندے جراثیم زدہ ہو سکتے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سے پھوٹنے والا چشمہ کا پانی جراثیم زدہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اس معجزانہ پانی سے شفایابی کا فیض آج بھی جاری ہے، اور حضرت حاجرہ کی یہ کرامت تا قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت حاجرہ کا انتہائی بے بسی میں بھی اللہ پر صبر و شکر کا کردار ایسا پسندیدہ تھا کہ جناب محمد کریم کی آخری امت کے حاجیوں پر بھی یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ جو یہاں بیت اللہ کی زیارت کو آئے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اور وادی کے درمیان میں اسی طرح تیز دوڑے جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے تیز دوڑ لگائی تھی، اور صفا پر چڑھتے ہوئے اس طرح کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے جس طرح حضرت حاجرہ نے اپنے فرزند جمد کو دیکھا کرتی تھی۔ پیاری بہنوں، آج جو الساز لوگوں نے پانی کے کئی ایسے چشمے اور کنویں متعین کر لیے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی کرامت کی وجہ سے یہ پانی شفا والا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے اور روزی کمانے کا خلاف شریعت ڈونکسلا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض عورتیں ان جعلسازوں کی جعلسازی کا شکار ہو جاتی ہیں اور مختلف درباروں سے پانی کو مقدس سمجھ کر لاتی ہیں۔ بعض درباروں پر اسی طرح چکر اور دورے لگائی جاتی ہیں جس طرح صفا اور مروہ کے درمیان صحیح یعنی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اس لیے شریعت بن گئی کہ اللہ نے اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے شریعت بنایا۔ جی ہاں، زمزم کا پانی اس لیے شفایابی کا حامل ٹھہرا کہ اللہ کے رسول نے اسے شفا قرار دیا ہے، اور حضرت حاجرہ کی دوڑ اسی لیے دین ٹھہرایا کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعار اسلامی عظمت کی علامات ہیں۔
ثابت ہوا کہ حضرت حاجرہ کی کرامت زمزم اور صحیح یعنی دور کو اللہ اور اس کے رسول نے دین قرار دیا، تب یہ دین بنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔